السلام علیکم ویورز۔ تو آج ہم ظالم عشق کی قسط نمبر 2 کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ تو پلیز جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل کا آئیکن ہٹ کر دیں تاکہ میری تمام ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتے رہیں، اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، میری ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ چلتے ہیں قسط نمبر 2 کی طرف۔ اگلے دن پری اپنی ماں اور پھپھو کے ساتھ شاپنگ پر گئی، کیونکہ اگلے ہفتے مہام کی شادی تھی اور وہ لوگ اسی سلسلے میں شاپنگ پر آئے تھے۔ ڈرائیور انہیں چھوڑ کر چلا گیا تھا۔ انہیں شاپنگ کرتے ہوئے 1 گھنٹہ گزر گیا تھا۔ اب وہ لوگ کپڑوں کی شاپ پر مہام کی شادی کے لیے کپڑے سلیکٹ کر رہے تھے۔ پری 2 میکسیز اٹھا کر لائی اور اپنے ساتھ لگا کر شیشے میں دیکھنے لگی۔ ایک میکسی بلیک اور دوسری پنک کلر کی تھی۔ ابھی وہ دیکھ ہی رہی تھی کہ اسے اپنے پیچھے سے آواز آئی، پنک والی۔ پری نے مڑ کر دیکھا تو ساتھ کھڑا تھا۔ پری پہلے تو اسے دیکھ کر حیران ہوئی، لیکن پھر ناگواری سے بولی، تم سے کسی نے مشورہ مانگا؟ مشورہ نہیں دے رہا، بتا رہا ہوں تم پنک والی ہی لوگی۔ اب تو میں بلیک والی ہی لوں گی۔ وہ بھی ساتھ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولی اور پنک میکسی واپس لٹکائی اور بلیک میکسی لے کر کاؤنٹر کی طرف بڑھنے لگی کہ سعد نے اس سے بھی برق رفتاری سے پنک میکسی ہینگر سے اٹھائی اور پری کو کلائی سے پکڑ کر پیچھے کیا اور خود کاؤنٹر کی طرف بڑھ گیا، اور پری منہ کھولے سعد کی کارروائی دیکھنے لگی، جو اب اس میکسی کا بل پے کروا کر اسی کی طرف بڑھا رہا تھا۔ یہ کیا بدتمیزی ہے! اس کے قریب پہنچنے پر پری دبی آواز میں غرائی اور سعد نے اس کی بات کا اثر لیے بغیر شاپنگ بیگ زبردستی اس کے ہاتھ میں تھمایا، اور اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتا عابدہ اور فائزہ بیگم وہاں آ دھمکی، ارے سعد، تم تو 1 گھنٹے کے بعد آنے والے تھے نا؟ جی آنا تو 1 گھنٹے بعد ہی تھا، لیکن کیا ہے نا کہ کل کسی بے وقوف چوہیا نے میرے سارے کپڑے کتر دیے، تو میں نے سوچا میں بھی شاپنگ کر لوں، اس لیے جلدی آ گیا۔ بات تو وہ عابدہ بیگم سے کر رہا تھا، لیکن دیکھ پری کو رہا تھا۔ اچھا، ویسے گھر میں چوہے ہیں تو نہیں، لیکن خیر تم بھی شاپنگ کر لو، ہم بھی تھوڑی دیر میں فارغ ہونے والے ہیں۔ اوکے، یہ کہہ کر سعد باہر چلا گیا، اور پری خود کے لیے بے وقوف چوہیا کا لقب سن کر تل ملا کر رہ گئی۔ اگلے دن فجر اور پری یونی کے گراؤنڈ میں بیٹھ کر پارٹی کے بارے میں ڈسکس کر رہے تھے کہ پری نے فجر کے ہاتھ میں نیا فون دیکھ کر کہا، فجر، تمہارا وہ فون جو اس لڑکے کے پاس تھا وہ اس نے واپس نہیں کیا، جبکہ عالیان کا ذکر سنتے ہی پری کو غصہ آ گیا۔ اس بدتمیز نے میرا فون توڑ دیا۔ خیر تم یہ چھوڑو، یہ بتاؤ تمہارے کزن سے دوستی ہوئی کہ نہیں؟ دوستی؟ مائی فٹ، اس کا تو میں نام بھی سننا نہیں چاہتی۔ نہ چاہتے ہوئے بھی سعد کے ذکر پر پری کے لہجے میں تلخی گھل آئی تھی۔ خیر چھوڑو، لیکچر کا ٹائم ہو رہا ہے۔ یہ کہتے ہی دونوں اٹھ کر کلاس لینے چل پڑی۔ اگلے دن پری بہت خوش تھی، کیونکہ آج پارٹی تھی جس کے لیے پری بہت ایکسائٹیڈ تھی۔ پری نے پارٹی کے لیے پیچ کلر کی فراک کے نیچے کیپری پہنی تھی اور ہم رنگ دوپٹہ کندھے پر ایک طرف جھول رہا تھا۔ بالوں کو اسٹریٹ کر کے کھلا چھوڑ کر ہلکا پھلکا میک اپ کر کے اور میچنگ جیولری پہن کر وہ بہت جاذبی نظر لگ رہی تھی۔ پری تیار ہو کر لان میں جا کر فجر کا انتظار کرنے لگی، کیونکہ اس نے فجر کے ساتھ جانا تھا۔ 5 منٹ انتظار کرنے کے بعد پری فجر کو فون کرنے لگی کہ تبھی گھر میں ایک گاڑی داخل ہوئی۔ چونکہ پری کی اس طرف پشت تھی، اس لیے وہ نہیں دیکھ سکی تھی کہ کون آیا ہے۔ وہ ابھی فجر سے بات کر کے پلٹی ہی تھی، جو کہہ رہی تھی کہ وہ 10 منٹ میں پہنچ رہی ہے، تو اس نے سعد کو اپنے بالکل پیچھے کھڑا پایا، جبکہ اسے دیکھتے ہی ایک ناگواری کی لہر اس کے اندر سرایت کر گئی، اور پری نے 2 قدم پیچھے ہٹ کر اپنے اور سعد کے درمیان کا فاصلہ بڑھایا اور منہ موڑ کر کھڑی ہو گئی، جبکہ سعد اس کا اوپر سے نیچے تک جائزہ لے رہا تھا۔ اس وقت کہاں جانے کی تیاری ہے محترمہ؟ پری کو بغور دیکھتے ہوئے سعد نے پوچھا۔ پری نے بھی اس پر ایک اچٹتی نگاہ سعد پر ڈال کر کہا، میں جہاں مرضی جاؤں، ایٹ لیسٹ تمہیں تو جواب دینا بالکل بھی ضروری نہیں سمجھتی۔ یہ کہہ کر پری آگے بڑھنے لگی کہ سعد نے ایک جھٹکے سے اس کی کلائی پکڑ کر واپس کھینچا۔ یہ کیا بدتمیزی ہے! سعد کی اس حرکت پر پری غصے سے چیخی، جتنا پوچھوں صرف اتنا ہی جواب دیا کرو اور میرے سامنے اپنی اس لمبی زبان کو کنٹرول میں رکھا کرو۔ اب بتاؤ کہاں جا رہی ہو؟ میری مرضی، میں جہاں مرضی جاؤں۔
پری بھی بغیر ڈرے سعد کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولی، اور پری کے اس نڈر انداز پر سعد بھی اشتعال میں آ کر اسے دھمکی دی، اگر تم نے گھر سے ایک قدم بھی باہر نکالا نہ پری تو اپنے انجام کی ذمہ دار تم خود ہوگی۔ یہ کہہ کر سعد نے ایک جھٹکے سے پری کی کلائی چھوڑی اور اندر بڑھ گیا۔ یہ سمجھتا کیا ہے اپنے آپ کو؟ مجھ پر تو ایسے حکم چلاتا ہے جیسے میں اس کی زرخرید غلام ہوں۔ میں بھی دیکھتی ہوں کیسے روکتا ہے مجھے۔ ابھی پری یہ سوچ ہی رہی تھی کہ چوکیدار نے آ کر اسے بتایا کہ فجر آ گئی ہے، تو فجر نے باہر کی طرف قدم بڑھا دیے، یہ سوچے بغیر کہ اس کا یہ قدم آگے جا کے اس کے لیے کتنا نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے۔ پری فجر کے ساتھ گاڑی میں جا کر بیٹھی تو فجر نے پری کو دیکھتے ہی کہا، بہت پیاری لگ رہی ہو تم بھی۔ پری نے بھی کھلے دل سے فجر کی تعریف کی، جس نے رائل بلو کلر کے شارٹ فراک کے نیچے کیپری پہنی تھی اور ہلکے میک اپ کے ساتھ بالوں کو کرل کر کے دونوں کندھوں پر ڈالا ہوا تھا، اور ساتھ میں جیولری پہنی ہوئی تھی جس میں فجر نظر لگ جانے کی حد تک پیاری لگ رہی تھی۔ پارٹی میں پہنچ کر فجر کی نظریں ادھر ادھر کسی کو تلاش کر رہی تھیں، اور بالآخر اس کی تلاش تب ختم ہوئی جب اسے سامنے سے آتا ہوا عالیان نظر آیا، جو گرے کلر کی پینٹ کوٹ میں بالوں کو جیل سے سیٹ کیے اور ہاتھوں میں قیمتی گھڑی پہنے کسی ریاست کے شہزادے سے کم نہیں لگ رہا تھا۔ اسے دیکھتے ہی فجر کے چہرے پر مسکراہٹ آئی، کیونکہ آج وہ عالیان سے سارے حساب بے باک کرنے کا ارادہ رکھتی تھی۔ فجر عالیان کو دیکھ کر مسکرا رہی تھی کہ پری اسے دوستوں سے ملوانے لے کے چلی گئی۔ ابھی فجر اپنے دوستوں کے ساتھ تصویریں کھنچوا ہی رہی تھی کہ اس کے فون پر پرائیویٹ نمبر سے کال آنے لگی، جسے دیکھتے ہی پری سمجھ گئی کہ یہ کس کا فون ہے، اور غصے میں بڑبڑانے لگی، یہ بدتمیز انسان اپنے آپ کو سمجھتا کیا ہے؟ لگتا ہے اس کی عقل ٹھکانے لگانی ہی پڑے گی۔ اور اس کے ساتھ ہی وہ پارٹی سے نکل کر یونی کی بیک سائڈ پر آ گئی اور فون اٹھا لیا، اور اٹھاتی ہی شروع ہو گئی، تم مجھے ایک بات بتاؤ، تم نے کیا ڈھیٹ پنی میں پی ایچ ڈی کی ہوئی ہے؟ ایک دفعہ کہی ہوئی بات تمہاری سمجھ میں نہیں آتی؟ میں نے تمہیں کہا تھا نا کہ آج کے بعد مجھے فون مت کرنا۔ فجر انتہائی غصے میں گویا ہوئی، اب تم اس طرح کانٹوں سے لیس ہو کر آؤ گی تو تعریف کیے بنا کیسے رہتا؟ ویسے تو ہر کلر میں ہی تم پیاری لگتی ہو، لیکن بلو کلر میں تو سچ میں قیامت ڈھا رہی ہو۔ اب تم اسے ڈھیٹ پن کہو یا محبت، مجھے دل و جان سے تمہارا دیا ہوا ہر لقب منظور ہے، اور مجھے یقین ہے کہ تم مستقبل میں میرے لیے بھی اسی طرح تیار ہوا کرو گی۔ اور ہاں، جلدی گھر چلی جانا، رات کی پارٹی میں زیادہ دیر میں تمہارا رہنا افورڈ نہیں کر سکتا۔ جبکہ اس کی بات سن کر فجر حیران رہ گئی کہ اسے کیسے پتا کہ میں نے کس کلر کے کپڑے پہنے ہیں اور میں یہاں ہوں۔ کیا یہ شخص میرے بارے میں اس قدر باخبر ہے؟ اور حیران ہونے کے ساتھ اسے غصہ بھی آیا تھا۔ تم کون ہو اور یہ سب کیسے جانتے ہو؟ میری جان، تمہیں یہ جاننے کا اتنا شوق کیوں ہے کہ میں کون ہوں؟ چلو آج میں تمہیں بتا ہی دیتا ہوں۔ آخر کو تمہیں میرے ساتھ رہنا ہے تو میرے بارے میں جاننا بھی ضروری ہے۔ بندے کو شاہ کہتے ہیں، اور جہاں تک تمہارے بارے میں جاننے کی بات ہے تو اگر تمہیں جانوں گا نہیں تو تمہارے ساتھ ایڈجسٹ کرنے میں پرابلم ہوگی نا۔ بکواس بند کرو اپنی، میں کیوں تمہارے ساتھ رہوں گی؟ ظاہر سی بات ہے، شادی کے بعد بیوی شوہر کے ساتھ ہی رہتی ہے نا۔ میں تم سے شادی نہیں کروں گی، اس لیے نا تمہیں میرے بارے میں جاننے کی ضرورت ہے، اور مجھے تمہارے بارے میں جاننے کا شوق ہے، اس لیے میرا پیچھا چھوڑ دو۔ تمہاری تو شادی مجھ سے ہی ہوگی، کیونکہ شاہ کو جو چیز پسند آ جائے وہ اسے حاصل کر کے رہتا ہے۔ یہ بات اپنے دماغ میں بٹھا لو، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ تم سے برا کوئی ہو بھی نہیں سکتا۔ یہ کہتے ہی فجر نے فون بند کر دیا اور یہ نمبر بلاک کر دیا، کیونکہ آج پہلی دفعہ صحیح معنوں میں اسے اس شخص سے خوف محسوس ہو رہا تھا، ورنہ اسے ہمیشہ یہ سب مذاق لگا، اور آج پہلی دفعہ اسے اندازہ ہوا کہ یہ سب مذاق نہیں ہے۔ لیکن پھر وہ سر جھٹک کر ہال میں جانے لگی جہاں پارٹی تھی کہ اس راستے میں عالیان کسی سے بات کرتا ہوا نظر آیا تو فجر دیوار کے ساتھ چھپ گئی۔ اس شخص کے جانے کے بعد عالیان کچھ دیر کھڑا کچھ سوچتا رہا، اور پھر جیسے ہی جانے کے لیے پلٹا تو فجر نے اسے اپنے پرس میں موجود انجیکشن لگا دیا اور وہ بے ہوش ہو گیا، اور چونکہ عالیان کی اس کی طرف پشت تھی تو یہ نہیں دیکھ سکا کہ یہ کون ہے، اور فجر بھی یہی چاہتی تھی، کیونکہ فجر جو حرکت کرنے والی تھی، اگر عالیان کو اس کا پتہ چل جاتا اور وہ فجر کی کمپلین کر دیتا
تو فجر کو یونی سے نکالا بھی جا سکتا تھا۔ عالیان کو بامشکل تھوڑا سا گھسیٹ کر فجر نے دیوار کے ساتھ لگایا اور اس کو رسیوں سے باندھ دیا، جس کا انتظام اس نے پہلے ہی کر رکھا تھا۔ اور پھر عالیان کا موبائل نکال کر عالیان کے انداز میں دیوار پر مارکر توڑ دیا اور مارکر سے عالیان کے چہرے پر کارٹون بنا دیے، جس سے وہ انتہائی مضحکہ خیز لگ رہا تھا۔ اور اپنے کام سے فارغ ہو کر وہ ہاتھ جھاڑ کر پارٹی میں شریک ہوئی، اور عالیان کی حالت کا سوچ سوچ کر بار بار مسکراہٹ اس کے چہرے کو چھو رہی تھی۔ آج وہ سچ میں بہت خوش تھی، کیونکہ آج اس نے اپنا بدلہ لے لیا تھا، لیکن وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ بہت جلد یہ مسکراہٹ اس سے روٹھ جائے گی۔ ڈنر کے لیے جب ساٹھ ٹیبل پر آیا تو اسے پری کہیں نظر نہیں آئی۔ اسے شک گزرا کہ کہیں پری اس کے منع کرنے کے باوجود چلی تو نہیں گئی، اور اس کا شک تب یقین میں بدل گیا جب فائزہ بیگم کے پوچھنے پر عابدہ بیگم نے بتایا کہ وہ پارٹی میں گئی ہے تو غصے سے سعد کے ماتھے کی رگیں تن گئیں، اور وہ ایکسکیوز کرتا ہوا اٹھ کر اپنے غصے کو ضبط کر کے اپنے کمرے میں چلا گیا، اور دل ہی دل میں اس نے ایک فیصلہ کر لیا تھا۔ فجر اور پری پارٹی میں خوب انجوائے کر رہی تھیں۔ پری کے دل میں سعد کے خلاف جا کر پارٹی میں آنے کی خوشی تھی، جبکہ فجر کے دل میں عالیان سے بدلہ لے لینے کی خوشی، لیکن اس کا بدلہ ابھی مکمل طور پر پورا نہیں ہوا تھا۔ وہ چاہتی تھی کہ اس حالت میں پوری یونی عالیان کو دیکھے، اور فجر کے چہرے پر اس وقت فاتح مسکراہٹ ابھری جب ہر طرف شور سا اٹھا اور کچھ لوگ اس طرف بڑھنے لگے جہاں فجر نے عالیان کو باندھا تھا، اور پھر وہی ہوا جو وہ چاہتی تھی۔ کچھ لوگ عالیان کی اس حالت پر ہنس رہے تھے تو کچھ حیران تھے۔ تبھی کچھ لوگ عالیان کو سہارا دے کر لے گئے، جبکہ فجر اپنا بدلہ پورا ہو جانے پر بے حد خوش تھی۔ اس نے عالیان کا لوگوں کے سامنے مذاق بنوا کر صحیح معنوں میں اپنا بدلہ لے لیا تھا۔ گھر آنے کے بعد چونکہ بہت رات ہو گئی تھی، اس لیے پری آتے ہی سو گئی، یہ جانے بغیر کہ اگلا دن پری کی زندگی کا بدترین دن ہونے والا ہے۔ اگلے دن یونی کی چھٹی تھی تاکہ سب لوگ اپنی تھکاوٹ اتار لیں۔ پری بھی دیر سے اٹھی تھی۔ شام کے وقت وہ عابدہ بیگم اور زاہد صاحب کے ساتھ لان میں بیٹھ کر چائے پی رہی تھی، جب عابدہ بیگم نے اسے مخاطب کر کے کہا، پری، ہمیں تم سے ضروری بات کرنی ہے۔ تو پری بھی ان کی طرف متوجہ ہوئی۔ جی کہیں بیٹا، آپ کو ہم پر بھروسہ ہے نا؟ اب کہ زاہد صاحب گویا ہوئے۔ مجھے خود سے زیادہ آپ دونوں پر بھروسہ ہے۔ تو پھر آپ کو اس بات کا یقین ہوگا نا کہ ہم آپ کے لیے کوئی غلط فیصلہ نہیں کریں گے۔ بابا، آپ ایسا کیوں کہہ رہے ہیں؟ کیا ہوا ہے؟ پری نے باپ کی باتوں سے پریشان ہو کر پوچھا۔ بیٹا، دراصل کچھ وجوہات کی بنا پر آپ کا نکاح بچپن میں سعد کے ساتھ کر دیا گیا تھا۔ زاہد صاحب نے گویا پری کی سماعتوں میں بم پھوڑا۔ پری بے یقینی سے انہیں دیکھنے لگی، یہاں تک کہ اس کے ہاتھ میں موجود چائے کا کپ زمین پر لڑک گیا اور پری کا چہرہ آنسوؤں سے بھیگ گیا، اور بھاگتے ہوئے اپنے کمرے میں گئی اور کمرے کا دروازہ لاک کر دیا۔ عابدہ بیگم نے اسے روکنا چاہا تو زاہد صاحب نے انہیں یہ کہہ کر چپ کروا دیا کہ اسے کچھ ٹائم دینا چاہیے۔ رات کو فجر نہا کر نکلی تو اس کے موبائل کی میسج رنگ ٹون بجی۔ اس نے دیکھا تو کسی ان نون نمبر سے میسج تھا۔ یہ وہ نمبر نہیں تھا جس سے شاہ اسے فون کرتا تھا۔ اس نے میسج پڑھا تو لکھا تھا، مجھے لگتا ہے کہ تم سے ملنا بہت ضروری ہو گیا ہے، اس لیے بہت جلد تم سے روبرو ملاقات ہوگی۔ فقط تمہارا شاہ۔ یہ تحریر پڑھتے ہی فجر کو غصہ آ گیا اور وہ غصے میں فون آف کر کے سو گئی۔ پری نے کمرے میں آ کر دروازہ لاک کر لیا اور زمین پر بیٹھتی چلی گئی۔ اسے اب تک یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ یہ کیا ہوا ہے۔ آنسو ٹپ ٹپ اس کی آنکھوں سے گر رہے تھے۔ اسے جیسے سانس لینے میں بھی تکلیف ہو رہی تھی۔ اسے اب سعد کے الفاظ یاد آ رہے تھے، پری کے تعارف پر اس کی آنکھوں میں آنے والا غرور، تمہیں تو اپنی پہچان بھی نہیں پتا۔ پری پر ہمیشہ اس کا حکم چلانا، جس پر پری کو ہمیشہ غصہ آتا تھا کہ آخر وہ ہوتا کون ہے مجھ پر حکم چلانے والا، ہمیشہ اپنی بات منوانا۔ آج اسے پتہ چل رہا تھا کہ وہ کس حق سے ایسا کرتا تھا، یعنی کہ سعد بھی جانتا تھا، بس ایک اسی کو لاعلم رکھا گیا تھا، بس ایک اسے ہی۔ آخر کیوں؟ اس کے ساتھ ہی ایسا کیوں ہوا؟ اور آخر ایسی کیا مجبوری تھی جس کے تحت اسے ایک قابل نفرت شخص سے ساتھ باندھ دیا گیا؟
اسے پتہ ہی نہیں چلا کب روتے روتے وہ وہیں زمین پر بیٹھے بیٹھے نیند کی وادیوں میں چلی گئی۔ اگلے دن فجر یونہی جا رہی تھی، جب وہ تھوڑے سنسان راستے پر پہنچی تو ایک گاڑی اچانک اس کے آگے آ کے رکی۔ تو فجر نے اچانک گاڑی کی بریک لگائی تو گاڑی ایک جھٹکے سے رکی۔ ابھی وہ ٹھیک سے سنبھلی بھی نہ تھی کہ ایک شخص نے اس کی گاڑی کا دروازہ کھولا اور فجر کو کچھ بھی سوچنے سمجھنے کا موقع دیے بغیر اس کے منہ پر رومال رکھ دیا اور کچھ ہی پل میں وہ ہوش و حواس سے بیگانہ ہو گئی۔ پری کی جب صبح آنکھ کھلی تو اس نے خود کو وہیں زمین پر لیٹے پایا۔ اس کا سر بھاری ہو رہا تھا اور جب اسے رات کو ہونے والا واقعہ یاد آیا تو اس کی آنکھیں ایک بار پھر پرنم ہو گئیں۔ بامشکل خود کو گھسیٹتے ہوئے وہ واش روم تک گئی اور فریش ہونے کے بعد وہیں بیڈ پر بیٹھ گئی اور ایک بار پھر کل رات ہونے والے واقعے کے بارے میں سوچنے لگی۔ ابھی کچھ دیر ہی گزری تھی کہ اس کے کمرے کا دروازہ بجا۔ اس نے اٹھ کر دروازہ کھولا تو سامنے عابدہ بیگم کھڑی تھیں۔ انہیں دیکھتے ہی پری ان کے گلے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ ماما کیوں کیا میرے ساتھ ایسا؟ پری نے روتے روتے ماں سے شکوہ کیا۔ عابدہ بیگم اسے ساتھ لگائے بیڈ تک لائیں اور پیار سے اس کا ہاتھ تھام کر اسے سمجھایا، دیکھو پری، یہ تمہارے دادا کی آخری خواہش تھی، ہم اسے رد نہیں کر سکتے تھے۔ سمجھنے کی کوشش کرو میری بچی، تمہارے دادا تم سے بہت پیار کرتے تھے۔ انہوں نے یقیناً تمہارے بھلے کا ہی سوچا ہوگا۔ سعد اچھا بچہ ہے، تمہیں خوش رکھے گا، اور فائزہ بھی تو تم سے پیار کرتی ہے نا۔ ماما آپ ایسا کیوں کہہ رہی ہیں؟ آپ سعد سے کہیں کہ مجھے ڈائیورس دے دے، پری نے روتے روتے کہا، جسے سن کر فائزہ بیگم حیران رہ گئی۔ پری یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ ایسا سوچنا بھی مت، تمہیں پتہ ہے کہ اگر یہ بات تمہارے بابا کو پتہ چلی تو انہیں کتنا صدمہ ہوگا۔ اگر ایسی کوئی بات تمہارے دماغ میں ہے بھی تو نکال دو۔ لیکن ماما، پری کچھ کہنے لگی کہ عابدہ بیگم نے اسے ٹوک دیا۔ بس پری، میں اب تمہاری کوئی بات نہیں سننے والی، یہ کہہ کر عابدہ بیگم جانے لگی تو پری نے ڈگمگاتی آنکھوں سے ان کی طرف دیکھا جو جاتے جاتے ایک دم پلٹی اور کہا، اگلے ہفتے مہام کے ساتھ تمہاری بھی رخصتی ہے اور میں کوئی تماشا نہیں چاہتی، اس لیے ایسی کوئی حرکت مت کرنا جس سے تمہارے ماں باپ کا سر جھکے۔ پری پر بم گرا کر وہ چلی گئیں اور پری ابھی بھی بے یقینی سے اسی جگہ دیکھ رہی تھی جہاں وہ کچھ دیر پہلے کھڑی تھی۔ ابھی اسے نکاح کی بات ہضم نہیں ہوئی تھی اور اب اس کے سر پر رخصتی کا بم گرا دیا۔ وہ وہیں گھٹنوں میں سر دے کر رونے لگی۔ فجر کی جب آنکھ کھلی تو اس نے خود کو ایک تاریک کمرے میں پایا۔ کچھ دیر وہ اپنے حواس بحال کرنے کی کوشش کرتی رہی۔ اس کا سر بری طرح چکرا رہا تھا۔ اسے اٹھنے کی کوشش کی تو اسے محسوس ہوا کہ اس کے ہاتھ پاؤں بندھے ہوئے ہیں۔ اب اسے اپنی ماں کی بات یاد کر کے افسوس ہو رہا ہے کہ اس نے ان کی بات کیوں نہیں مانی جو اسے کہہ رہی تھی کہ ڈرائیور کے ساتھ چلی جائے، لیکن اسی نے ضد کی تھی کہ آج وہ خود ڈرائیو کر کے جائے گی۔ آنسو تواتر اس کے چہرے کو بھگو رہے تھے۔ کوئی ہے؟ وہ بھیگی آواز کے ساتھ چلائی۔ کافی دیر چلانے کے بعد جب کوئی نہ آیا تو وہ اپنی رسیاں کھولنے کی کوشش کرنے لگی۔ تبھی اسے باہر سے باتوں کی آوازیں آنے لگی اور کچھ پل بعد کوئی کمرے میں داخل ہوا۔ باہر سے آنے والی روشنی کی وجہ سے فجر نے آنکھیں میچ لیں اور جب آنکھیں کھولیں تو دروازہ بند ہو چکا تھا اور کمرے میں ایک بار پھر اندھیرا پھیل گیا تھا۔ اب کوئی چلتا ہوا فجر کے قریب آ کھڑا ہوا تھا۔ کون ہو تم اور مجھے یہاں کیوں لائے ہو؟ میں تمہیں یہاں نہیں لایا، تم خود اپنے آپ کو یہاں لائی ہو۔ میں؟ فجر نے کچھ نہ سمجھ آنے والے انداز میں کہا۔ تبھی کمرے کی لائٹ آن ہوئی۔ پہلے فجر کی آنکھیں چندھیا گئی لیکن جب منظر صاف ہوا تو فجر کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں کیونکہ اس کے سامنے کوئی اور نہیں عالیان کھڑا تھا۔ تم؟ بالکل میں۔ تم میرے ساتھ ایسا کیوں کر رہے ہو؟ بہتر ہوگا کہ یہ سوال تم خود سے پوچھو۔ یہ سنتے ہی فجر گڑبڑا گئی لیکن پھر فوراً خود پر قابو پا کر بولی، دیکھو عالیان، مجھے جانے دو ورنہ تمہارے ساتھ اچھا نہیں ہوگا۔ تم میری فکر چھوڑو، اپنی فکر کرو۔ میں نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ تم نے کیوں مجھے باندھ کر رکھا ہے؟ سیریسلی؟
تم نے کیا بگاڑا ہے؟ سب کے سامنے میرا تماشا بنوا کر تم کہہ رہی ہو کہ کیا بگاڑا ہے؟ آلیان فجر کے انجان بننے پر دھاڑا تھا، جس سے ایک پل کے لیے فجر بھی سہم گئی۔ تمہیں کیا لگا تھا کہ مجھے پتہ نہیں چلے گا؟ پلاننگ تو تم نے بہت اچھی کی تھی، لیکن تمہاری بدقسمتی تھی کہ تمہارا ایئرنگ میرے بٹن میں رہ گیا تھا۔ اب تم سوچو کہ میں تمہارے ساتھ کیا کروں گا۔ آلیان، آئی ایم سوری۔ فجر نے آخر ہار مان کر معافی مانگ لی۔ اگر تم چاہتی ہو کہ میں تمہیں معاف کر دوں اور جانے دوں تو تمہیں میری ایک بات ماننی پڑے گی۔ کیسی بات؟ اس کے بعد آلیان نے جو کہا وہ سن کر فجر کو لگا کہ کسی نے آسمان اس کے سر پر گرا دیا ہو۔ کافی دیر روتے رہنے کے بعد پری اٹھی اور کسی کو تلاشنے لگی، لیکن کچھ دیر بعد ناکام ہو کر واپس اپنے کمرے میں آ گئی۔ وہ اس وقت خود کو بہت ہارا ہوا محسوس کر رہی تھی۔ کافی دیر روتے رہنے کے بعد وہ نیند کی گولیاں کھا کر سو گئی۔ پری کی جب آنکھ کھلی تو گھڑی 8 بجے کا پتہ دے رہی تھی۔ رات کے سائے گہرے ہو رہے تھے۔ وہ بھی اٹھ کر بالکنی میں آ گئی اور یاد کرنے لگی کہ کل سے پہلے اس کی زندگی کتنی مکمل تھی۔ وہ خوش تھی، سب کچھ تو تھا اس کے پاس، لیکن کل اس کے ماضی کی ایک تلخ حقیقت نے کیسے اس کی زندگی بدل دی۔ اس پر جان چھڑکنے والے ماں باپ اس کی بات کو کوئی اہمیت نہیں دے رہے تھے۔ اس وقت اسے ساس سے شدید نفرت محسوس ہو رہی تھی۔ آخر یہ سب اسی کی وجہ سے تو ہو رہا ہے۔ ابھی وہ یہ سب سوچ ہی رہی تھی کہ اس کی نظر نیچے لان میں پڑی، جہاں ساتھ بیٹھا کافی پی رہا تھا۔ اسے دیکھتے ہی غصے کی ایک شدید لہر اس کے اندر سرایت کر گئی۔ وہ تیز تیز قدم اٹھاتی لان میں پہنچی اور ساتھ کے سر پر پہنچ کر بولی، مجھے تم سے بات کرنی ہے۔ پری کی آواز سنتے ہی ساتھ کھڑا ہو گیا اور اس کی طرف ایک طنزیہ مسکراہٹ اچھال کر بولا، زہ نصیب، آج تو بڑے بڑے لوگ ہم سے بات کرنے آئے ہیں، آؤ بیٹھو۔ میں یہاں بیٹھ کر تمہاری بکواس سننے نہیں آئی، بس اتنا کہنے آئی ہوں کہ جتنی جلدی ہو سکے مجھے ڈائیورس دے دو۔ یہ سنتے ہی سعد نے ایک جھٹکے سے پری کی کلائی مروڑی، جس پر وہ صرف کر رہ گئی۔ آج کے بعد اگر یہ بات تم اپنی زبان پر لائیں تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا، تم سے برا کوئی ہو بھی نہیں سکتا، اور میں کہوں گی اور تمہیں دینی پڑے گی۔ یہ سنتے ہی سعد نے پری کے ہاتھوں پر اپنی گرفت اور تیز کر دی، جس سے اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ مجھے لگتا ہے کہ کسی نے تمہیں بتایا نہیں ہے کہ اگلے ہفتے ہماری شادی ہے، اس لیے بہتر ہوگا کہ یہ خناس تم اپنے دل دماغ سے نکال دو۔ میں نہیں کروں گی تم سے شادی۔ پری بھی اب کی چیخی تھی، تمہارے تو اچھے بھی کریں گے، یہ سوچ ہے تمہاری، میں اس رشتے کو نہیں مانتی۔ یہ ڈائیورس صرف میرے لیے ایک فارمیلٹی ہے، تم نہیں دو گے تو بھی مجھے فرق نہیں پڑتا، میں زہر کھا لوں گی، لیکن تم سے شادی نہیں کروں گی۔ تم مانتی ہو یا نہیں مانتی یہ میرا پرابلم نہیں ہے، لیکن اگر تم نے شادی میں کوئی بھی تماشا کیا تو میں تمہارا وہ حشر کروں گا کہ تم یاد کرو گی۔ تم میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتے، مجھے ایسا کرنے پر تم نے ہی مجبور کیا ہے۔ میں نے تو تمہیں پہلے ہی وارن کیا تھا کہ یہ تمہاری منمانی کا ہی صلہ ہے۔ بہت شوق تھا نا تمہیں میری بات کے خلاف جانے کا، اب بھگتو۔ سعد اس وقت کو یاد کر کے بولا جب اسے پری کی پارٹی میں جانے کا پتہ چلا تھا تو رات کو ہی اس نے فائزہ بیگم کے پاس جا کر رخصتی کی بات کی تھی، اور چونکہ ان کی بھی یہ دلی خواہش تھی اس لیے انہوں نے بھی اعتراض نہ کیا، اگرچہ اتنی جلدی کرنے پر انہیں اعتراض تھا، لیکن سعد نے اسے اس بات کے لیے بھی انہیں کنونس کر لیا۔ پری سعد پر ایک نفرت بھری نگاہ ڈال کر بھاگتے ہوئے اپنے کمرے میں چلی گئی۔ تمہیں مجھ سے نکاح کرنا ہوگا، آلیان نے یہ کہہ کر اس کے سر پر بم پھوڑا تھا۔ میں ایسا ہرگز نہیں کروں گی۔ ٹھیک ہے، جیسی تمہاری مرضی، لیکن بس اتنا یاد رکھنا کہ تمہارا یہاں سے آزاد ہونا ناممکن ہے۔ آلیان دیکھو، اگر میرے بابا کو پتہ چلا نا تو وہ تمہیں چھوڑیں گے نہیں، تم مجھے اس طرح قید نہیں رکھ سکتے۔ جبکہ فجر کی بات سنتے ہی آلیان نے ایک زوردار کہکا لگایا، تمہارے بابا کو یہ بتائے گا کون کہ تم میرے پاس ہو، اور بالفرض انہیں یہ پتہ لگ بھی جائے
تو بھی وہ میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ تمہارے پاس فیصلہ کرنے کے لیے آدھا گھنٹہ ہے کہ تم آزاد ہونا چاہتی ہو یا پوری زندگی قید رہنا چاہتی ہو، کیونکہ تم یہاں ہو اس بات کا علم تمہارے باپ کے فرشتوں کو بھی نہیں ہے۔ یہ کہہ کر عالیان کمرے سے باہر نکل گیا۔ عالیان کے جانے کے بعد فجر سوچ کی وادیوں میں چلی گئی کہ آیا وہ اس کی بات مانے یا نہیں۔ کبھی وہ سوچتی کہ بابا اسے بچا لیں گے، لیکن پھر اسے عالیان کی باتیں یاد آنے لگتی اور وہ سوچتی کہ وہ ٹھیک ہی تو کہہ رہا تھا کہ انہیں کیسے علم ہوگا کہ میں یہاں ہوں، لیکن وہ عالیان کی بات بھی تو نہیں مان سکتی تھی۔ اب وہ یہاں سے بھاگنے کے لیے کوئی راستہ تلاش کرنے لگی۔ اس نے کمرے میں چاروں طرف نظریں دوڑائیں۔ اب چونکہ کمرہ بند تھا اس لیے وہ دیکھ سکتی تھی۔ یہ ایک چھوٹا سا کمرہ تھا جس کے بیچ میں کرسی رکھی تھی جس پر اسے باندھا ہوا تھا، اور کمرے میں ایک کھڑکی تھی۔ اب اگر وہ اپنی رسیاں کھول لے تو یہاں سے بھاگ سکتی تھی۔ فجر نے اپنے منہ سے رسیاں کھولنے کی کوشش کی اور تھوڑی بہت محنت کے بعد رسیاں کھل گئیں۔ تو اس نے اپنے پاؤں کی رسیاں کھولی اور کھڑکی کی طرف بڑھی اور اسے کھولنے کی کوشش کی، جو شاید کافی عرصے سے بند تھی اس لیے کھل نہیں رہی تھی۔ آخر بہت محنت کے بعد تھوڑی سی کھڑکی کھل گئی۔ ابھی وہ یہ دیکھ کر ٹھیک سے خوش بھی نہیں ہوئی تھی کہ دروازہ کھول کر عالیان اندر داخل ہوا۔ یہ دیکھ کر فجر اد کھلی کھڑکی سے کودنے ہی لگی تھی کہ عالیان نے اسے کھینچ لیا اور وہ عالیان کے چوڑے سینے سے آ لگی۔ فجر نے نظر اٹھا کر دیکھا تو عالیان آنکھوں میں غیظ و غضب لیے کھڑا تھا۔ عالیان نے بہت مضبوطی سے اس کے بازو تھام رکھے تھے اور فجر اس کی گرفت سے آزاد ہونے کے لیے مچل رہی تھی اور ساتھ ساتھ چلا رہی تھی، عالیان چھوڑو مجھے! کہ تبھی عالیان نے ایک تھپڑ فجر کے چہرے پر مارا، جس پر فجر منہ پر ہاتھ رکھے بے یقینی سے اسے دیکھنے لگی۔ شٹ اپ! اب اگر ایک اور لفظ منہ سے نکالا تو زبان کاٹ کے پھینک دوں گا تمہاری۔ عالیان حلق کے بل دھاڑا اور فجر کو بازوؤں سے پکڑ کر گھسیٹتا ہوا واپس اسی کرسی پر لا کر پھینکا اور اس کے سر پر دوپٹہ اڑایا اور بولا، ابھی ہمارا نکاح ہوگا اور بغیر کسی چون چرا کے نکاح کے پیپرز سائن کر دینا۔ میں نہیں کروں گی تم سے نکاح، تم نے جو کرنا ہے کر لو۔ ابھی فجر نے کہا ہی تھا کہ عالیان نے اپنی پاکٹ سے ریوالور نکالا اور فائر کر دیا۔ فجر نے گولی کی آواز سن کر آنکھیں بند کر لیں۔ گولی فجر کے پیچھے والی دیوار پر لگی تھی۔ اب اگر تم نے انکار کیا نا تو میرا اگلا ٹارگٹ تم ہوگی۔ یہ کہہ کر عالیان چلا گیا اور کچھ منٹ بعد نکاح کے پیپرز لے کر آیا اور کہا، سائن کرو ان پر۔ جب کچھ دیر تک فجر نے پین نہیں اٹھایا تو عالیان نے فجر کے سر پر گن رکھی اور دھاڑا، سائن کرو۔ فجر نے ڈر کے سائن کر دیے۔ سائن کروانے کے بعد عالیان باہر چلا گیا اور فجر وہیں زمین پر بیٹھ کر سسکیوں کے ساتھ رونے لگی۔ عالیان جب دوبارہ آیا تو فجر زمین پر بیٹھی رو رہی تھی۔ عالیان چلتا ہوا اس کے قریب آیا اور اس کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا تو اس کی نظر فجر کے گال پر پڑی جہاں اس کے تھپڑ کا نشان ابھی تک موجود تھا۔ جیسے ہی فجر نے عالیان کے گالوں کو چھوا وہ کرنٹ کھا کر پیچھے ہٹی۔ ہاتھ مت لگانا، مجھے نفرت ہے تم سے، جو صرف اپنی انا کی خاطر کسی کی بھی زندگی برباد کر دیتے ہیں۔ میں نے تمہارا تھوڑا سا تماشا کیا بنا دیا، تم نے میری زندگی کو ہی تماشا سمجھ لیا۔ کیوں کیا تم نے ایسا؟ روتے روتے فجر نے عالیان کے سینے پر مکوں کی برسات کر دی اور آخر تھک کر ہاتھوں میں چہرہ چھپا کر رونے لگی۔ عالیان نے فجر کے چہرے سے ہاتھ ہٹا کر کہا، گھر نہیں جانا؟ فجر نے چہرہ اٹھا کر دیکھا اور کہا، جانا ہے۔ ایسے جاؤ گی؟ عالیان نے فجر کے حلیے کی طرف اشارہ کیا جس کے بال الجھے ہوئے آنکھیں رونے کی وجہ سے لال تھیں۔ میرے ساتھ آؤ۔ یہ کہہ کر عالیان فجر کو دوسرے کمرے میں لے آیا جہاں پر وہ فریش ہوئی اور بال بنائے۔ چلیں؟ فجر نے تمیز کے دائرے میں رہ کر پوچھا، کیونکہ اس وقت بدتمیزی اسے مہنگی پڑ سکتی تھی کہ کہیں وہ اسے گھر چھوڑنے کا ارادہ موخر نہ کر دے۔ چلو۔ یہ کہہ کر عالیان فجر کو لے کر باہر چلا گیا اور وہ لوگ گیراج میں پہنچے جو شاید کوئی فارم ہاؤس تھا۔
تو ویورز کیسی لگی آج کی آپ کو ظالم عشق کی ایپیسوڈ نمبر 2؟ اپنی رائے کا اظہار کیجیے اور کمنٹ میں بتائیے کہ کیا سعد اور پری کی نفرت محبت میں بدل جائے گی، اور کیا فجر عالیان کو سچے دل سے اپنا شوہر تسلیم کر پائے گی یا نہیں۔ اور جانے سے پہلے پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں، آپ کی سپورٹ کی بہت ضرورت ہے۔ لائک کریں، شیئر کریں۔ ملتے ہیں پھر نیکسٹ ایپیسوڈ میں، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔